اور اپنی فطرت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو وہ شیطان کے لیے ترنے والا ہوتا ہے، اور بطن اور فرج کی خواہشات پوری کرنے کے سلسلے میں بہت سے گناہ جو ہے وہ شیطان کروا دیتا ہے۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی وجہ سے اب تم اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے۔ صحیح عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے، صحیح علم ہونا بھی بہت ضروری ہے، لیکن صحیح عقیدہ اور صحیح علم رکھنے کے باوجود اگر عمل نہ صحیح ہوا تو نجات نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ منہ پر تو یہاں پر مہر لگا دی جائے گی قیامت کے دن کہ ہم کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم تو کہتے رہے۔ نہیں، دیکھنا یہ ہوگا اس دن کہ اس کلمے پر عمل کتنا ہوا، ہاتھ پاؤں نے گواہی دی تھی اس کلمے کی، یا زبان نے کچھ کہا اور ہاتھ پیروں نے اور عمل نے اس کلمے کو جھٹلا دیا تھا، اپنی زبان کی تکذیب کر دی تھی ہاتھ پیروں کے ذریعے سے، تو لہٰذا خالی عمل دیکھے جائیں گے، ہاتھ پیر بولیں گے کہ کیا کیا تھا۔ اسی طرح جب ہم صحیح عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس صحیح علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آخرت کا صحیح علم ہم کو نہیں ہوگا تو ہم پھر غلط رخ پر اپنی محنت کو ڈال دیں گے، ہم صحیح عمل بھی نہیں کر سکیں گے اور ہماری ساری محنت بھی غلط رخ کے اوپر پڑ جائے گی، نتیجے میں ہم خسارے ہی میں رہیں گے۔ تو صحیح علم بھی بہت ضروری ہے اور صحیح عمل بھی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں، تو کیا ان کو عقل نہیں آتی؟ بڑھاپے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 حالتوں کو دوسری 5 حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اور جو ان سے فائدہ اٹھانا چاہو فائدہ اٹھا لو۔ غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت آنے سے پہلے۔ ارذل العمر، بڑھاپا آ جائے گا، سیکنڈ چائلڈہڈ، تب تو کچھ بھی نہ کر سکیں گے، تو کیوں نہ اسے پہلے ہی انسان اپنے اعمال درست کر لے، جو زندگی کی مہلت ہے اس کو بہترین جگہ کھپا دے اور لگا دے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو برائی سے روک دیتی ہیں، ایک تو ہے بڑھاپا، تو ہم اس کا انتظار کیوں کریں، اور دوسرا ہے اسلام، اور وہ ہمارے پاس آ چکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے بچنے کی دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں نکمی عمر کو پہنچ جاؤں، کہ انسان بالکل ہیومن ویجیٹیبل بن کر رہ جائے اور کچھ اس کو علم نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں اور کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ افلا یشکرون، تو پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ شکر کا بھی ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ شکر گزاری جنت میں داخلے کی لازمی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ جو شخص ناشکرا ہوتا ہے، شکر گزار نہیں ہوتا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور کرے گا بھی کیا جنت میں جا کے؟ دنیا میں آپ کچھ بھی اس کو دے دیں، اس کو وہ کافی لگتا ہی نہیں، شکایتیں ہی شکایتیں رہتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جس قابل تھا وہ تو مجھ کو ملا ہی نہیں، میری چاہت سے بہت کم ہے جو مجھے ملا۔ جنت میں ایسا شخص اگر چلا گیا اور وہاں اس نے جنت کو دیکھا اور چاروں طرف نظر دوڑائی تو کہے گا لو بس یہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں اس کو جنت میں ڈالے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ،
یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں. ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. زبردست حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تو جو حقیقی اللہ ہے ہمارا، وہ تو اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی نگہبانی کرتا ہے. اور جو انسان معبود بنا لیتے ہیں تو ان کی نگہبانی تو انسانوں کو کرنی پڑتی ہے. بت ہوتے ہیں، اگر ان کی جھاڑ صفائی رینوویشن نہ ہوتی رہے تو ان کے اوپر کائی لگ جاتی ہے اور مکھیاں بھنکنے لگتی ہیں ان کے اوپر اور ٹوٹنے پھوٹنے لگتے ہیں بیچارے. تو انسان اپنے معبودوں کو بناتے ہیں اور سنبھالتے ہیں تو الٹی ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے، جبکہ اللہ وہ تو نگران ہے اپنے بندوں کا، وہ تو بندوں کو سنبھالتا ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا. آپ دیکھیں، پیٹ میں ہوتا ہے بچہ جب ماں کے تو کیسی عاجزی کی اس کی حالت ہوتی ہے، کیسے اس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور سر جھکا ہوتا ہے، فیٹس جو فیٹل پوزیشن ہوتی ہے. دنیا میں بھی آتا ہے تو سجدہ کرتا ہوا ہی آتا ہے. اور اس کے بعد کیا اکڑ آتی ہے، اللہ بولنا سکھاتا ہے اور اللہ ہی کے بارے میں بحثیں شروع کر دیتا ہے. خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں. کہیے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے آگ روشن کرتے ہو، یعنی ایندھن کا کام لیتے ہو اس سے. ابھی ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا ہونا، جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی تب بھی لوگ سمجھ گئے کچھ اس طرح کے درخت تھے کہ جن کو آپس میں رگڑ کر اور ان کی ہری بھری ٹہنیوں سے بھی آگ برآمد اور شعلہ برآمد کر لیا جاتا تھا. آج 1400 سال بعد کا انسان جب آیت کو پڑھتا ہے اور سائنس کی روشنی میں پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فاسل فیول کی بھی تو بات کی جا رہی ہے. جتنے بھی ہمارے پاس آج ذخائر ہیں فیول کے، کوئلہ مثال کے طور پہ، وہ کوئلہ کیا ہے؟ یہ درخت ہی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں سال پہلے زمین کے اندر ان کو دفن کر دیا. ان کے اوپر پریشر پڑتا رہا اور یہ کوئلے کی شکل میں آج ہمارے سامنے آ گئے ہیں. یا یہ جو درخت ہمارے سامنے ہیں، انہی سے تو آکسیجن پروڈیوس ہوتی ہے، اور اگر آکسیجن نہ ہو تو آگ نہیں جل سکتی. تو بہت سے اس میں اشارے ہیں جو کہ پائے جا سکتے ہیں. جو ایمان لانا چاہیں تو واقعی قرآن ان کے لیے کتاب ہدایت ہے. بڑے سے بڑا سائنٹسٹ اس کو پڑھ لے، ہدایت پا جائے گا. ہر انسان سے اس کی ذہنی سطح کے مطابق قرآن بات کرتا ہے، اس کی طلب کے مطابق بات کرتا ہے. اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُخْلَقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. تو جب جانا ہی ہے، پلٹنا ہی ہے، تو کیوں نہ بھرپور تیاری کے ساتھ انسان پلٹے. جب دنیا سے ڈیٹیچ ہونا ہی ہے تو کیوں نہ ابھی دلی رابطہ اپنا ہم دنیا سے منقطع کر لیں اور اپنا ذہنی اور دلی رابطہ اپنے رب سے جوڑ لیں. دنیا سے ڈیٹیچ کر کے اپنے آپ کو اور اپنے رب سے اٹیچ کر لیں خود کو. اب دیکھیں، ایک سوال ہے، کوئی یہ بتائے کہ ہم سورہ یاسین کو عبرت کی نگاہ کے بجائے ہدایت کی نگاہ، ہدایت کے حصول، ہدایت کی طلب کے بجائے، سبق سیکھنے کے بجائے ہم اس کو ساتھ مبین سے کیوں پڑھتے ہیں اور ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ سورت الصافات مکی سورت ہے. صافات کا مطلب ہوتا ہے صفیں باندھنے والے. صفیں باندھنے والیاں دراصل مطلب ہے، لیکن چونکہ فرشتوں کا ذکر ہے، صفیں باندھنے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والصافات صفا، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم. صف کا ذکر آ رہا ہے، لائنز بنانے کا. لائن سے ہی، قطار باندھنے سے ہی انسان کے دماغ میں تصور آتا ہے نظم اور ضبط کا، آرگنائز ہونے کا، ڈسپلنڈ ہونے کا. مہذب قومیں لائنیں بناتی ہیں، قطار بناتی ہیں. قطار وہ بناتا ہے جو دوسرے کو اس کا حق دینا چاہے، اور جو دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے وہ دھکم پیل کرتا ہوا، حالانکہ بعد میں آیا لیکن دھکے دیتا ہوا وہ آگے نکلنا چاہتا ہے. تو اس طرح وہ پہلے آنے والے کا حق مار لیتا ہے. یہ حق تلفی کی نشانی ہے، دھکے دے کر آگے نکلنا یا لائن نہ بنانا. نظم و ضبط اور ترتیب اللہ کو بہت پسند ہے. 5 وقت مسلمانوں کو قطار بنانے کی، صف بنانے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. شروع میں جب ہم مسجد جاتے تھے تو بہت عجیب لگتا تھا کوئی اگر کہے کہ صف بناؤ. پھر پتا چلا کہ باجماعت نماز کے لیے جڑ کر کھڑا ہونا انتہائی ضروری ریکوائرمنٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اہتمام فرماتے کہ لوگ بالکل جڑ کر اور سیدھے کھڑے ہوں. حدیث میں آتا ہے تم نماز میں اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور کرتے ہیں. وہ صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں پیوست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں. پیوست یعنی جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی بیچ میں جگہ نہیں چھوڑتے. تو مسلمانوں کو بھی صف بنانے کی پریکٹس کرائی گئی ہے، لیکن افسوس کہ ساری دوسری غیر اقوام نے تو یہ چیز لے لی، اڈاپٹ کر لی، اور آج مسلمان ہی لائن بنانا بھول گئے ہیں. اچھے اچھے پڑھے لکھوں کو آپ دیکھیں، کبھی ڈاکٹر کے ہاں جانا ہو اپوائنٹمنٹ لینے یا کوئی ٹکٹ کے کاؤنٹر کے اوپر ہو، کوشش یہ ہوگی بعد میں آنے والے کی کہ میں پہلے اپنا کام کر لوں. اور اس کو کوئی بہت عقل مندی کی یا کوئی بہت ہی پر اعتماد ہونے کی دلیل سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے بے وقوفوں کی طرح انتظار تھوڑی کیا. پتہ ہے میں سب سے اینڈ میں گئی تھی، سب سے پہلے کام کروا لیا. نہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے. دیکھیں حق مار لیا نا. کوئی پہلے آیا، وہ شریف انسان تھا، اس نے آپ کی کوہنی مارنے کا برا نہیں مانا، جگہ دے دی آپ کو. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا اور ہم نے یہ سوچا کہ اس کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن؟ ہوگا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ تم نے کیوں حق تلفی کی تھی کسی کی. فالزاجراتی زجرا، پھر قسم ان کی جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں. یہ بھی فرشتوں ہی کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ وہ فرشتے جو ڈانٹتے ہیں کافروں کو جب ان کی جان نکالتے ہیں، یا جب وہ عذاب لے کر آتے ہیں کسی قوم پر، یا جب وہ بادلوں کو ہکاتے ہیں. فالتالیاتی ذکرا، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں. ان الہکم لواحد، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک. ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے. تو زینت کی بھی بات کی گئی، لیکن زینت بھی اللہ تعالیٰ کی عبث نہیں ہوتی، بلا وجہ بے مقصد زینت نہیں ہوتی. نمائشی زینت اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں کی. زینت اپنی جگہ لیکن با مقصد. شیطانوں کو مارنے کے لیے ہتھیاروں کا کام بھی دیتے ہیں یہ کواکب. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، یہ شیاطین ملأ اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اب ان سے پوچھو، ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ انا خلقناہم من طین لازب، ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے. بل عجبتا، آپ اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو رہے ہیں اے نبی. آپ تو اللہ کی عظمت کے قائل ہو رہے ہیں. بل عجبتا و یسخرون، اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں. ایک ہی چیز کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور کسی کے لیے گمراہی کا، اپنے اپنے رجحان کے حساب سے، اپنی اپنی نیت کے حساب سے. وہی غذا، وہی شوگر کسی کو طاقت اور توانائی دیتی ہے، چینی، اور وہی چینی کسی کے حق میں زہر بن جاتی ہے. تو جو بیمار ہوتا ہے اس کے حق میں قرآن کی آیات بھی بیماری ہی میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. اور جس کا ایمان، جس کا دماغ، جس کا دل پرورٹڈ نہیں ہوتا، نارمل، نیچرل، صحت مند ہوتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے.
وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةٍ يَسْتَسْخِرُونَ، جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کو ٹھٹوں میں اڑا دیتے ہیں. آپ دیکھیں جیسے آج کے ہم مثال لیتے ہیں، آج ہم کسی سائنسدان کے سامنے، کوئی ایتھیسٹ قسم کا یا لاخدا قسم کا کوئی سائنٹسٹ ہے، اور اس کے سامنے کہیں کہ یہ جو ستارے ہیں یا جو میٹیورائٹس ہیں یہ شیطانوں کو مارنے کا کام لیا جاتا ہے ان سے، اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ٹھٹے ہی مارے گا، ہنسے گا، کہے گا سپرسٹیشس ہو، اولڈ فیشن، میڈیویل کتاب پڑھتے ہو نا اس لیے ایسے ہو گئے ہو. تو آج اپنے اتنے سے رتی بھر علم پر اس قدر ناز ہو گیا کہ وہ اللہ کے علم کو حقیر سمجھنے لگ گئے. ہر کتاب بہت عظیم ہے سوائے اللہ کی کتاب کے، ہر آتھر سے متاثر ہوتے ہیں، ہر سائنسدان سے متاثر ہوتے ہیں، ہر مصور سے متاثر ہوتے ہیں، سوائے قرآن کے آتھر کے، سوائے کائنات کے بنانے والے کے، سوائے اللہ جو مصور ہے اس سے متاثر نہیں ہوتے. یستسخرون، ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے. بھلا ایسا کہیں ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اوا آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ اب یہ سوال علمی سوال نہیں ہے، ان کو جواب نہیں چاہیے. یہ دراصل سوال کی شکل میں انکار ہے، تمسخر ہے. او ریلی ایسا ہوگا؟ یو تھنک سو؟ یہ انداز ہے ان کا، مذاق اڑا رہے ہیں. قل، کہہ دیجئے، نعم، ہاں، وانتم داخرون، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو. ان کا انڈگنیفائڈ بیہیویئر دیکھیے اور تبلیغ کرنے والی کی ڈگنیٹی دیکھیے، اس کا حلم، اس کا ٹھہراؤ دیکھیے، اور ان کا الڑ پن اور ان کا بچپنا اور ان کی میچورٹی دیکھیے جو مذاق اڑاتے ہیں. مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے دین کی باتوں کا اور دین پر عمل کرنے والوں کا؟ دراصل یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے، سائیکولوجیکل ویپن ہے مذاق اڑانا. مبلغ کو انڈر کانفیڈنٹ کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. تمسخر کا بہترین جواب ہمیں بتا دیا گیا، انذار. جو مذاق اڑائے آپ اس کو وارن کر دیجئے. اس میں اپنا دفاع بھی ہے، اپنا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اپنے قدم بھی پھسلنے سے بچ جائیں گے. تو اپنا دفاع بھی ہے اور دوسرے کا بھلا بھی ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. ساری اسمارٹ الیک پن نکل گیا ان کا، ساری ان کی علمیت غائب، سارا غرور تکبر ملیا میٹ. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اس وقت کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم جزا ہے. جواب دیا جائے گا یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. احشر الذین ظلموا وازواجہم، حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو. اب ازواج سے مراد یہاں پر بیوی یا شوہر نہیں ہے کہ اگر شوہر جہنم میں جا رہا ہے تو بیوی کتنی بھی نیک ہوگی وہ اس کے ساتھ جائے گی، نہیں، یہ بات نہیں ہے. مراد یہاں پر ازواج سے ہم راہی ہیں، لائک مائنڈیڈ پیپل. ہم کہتے ہیں نا برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر. تو یہ ہم خیال قسم کے جو لوگ تھے جو سب اس قسم کی باتیں کر کے ایک دوسرے کی بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے اور بولڈ ہونا سمجھتے تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلانے کو سمجھتے تھے. کوئی ذہانت آزمانے کا یہ میدان ہے کہ قرآن پر اعتراض کیے جائیں اور اللہ والوں پر ہنسا جائے. یہ ان کی بات کی جا رہی ہے، ان کو سب کو جمع کر دیا جائے گا. وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے. فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اب ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ. اللہ نے دنیا میں صراط مستقیم دکھائی تھی، وہ تو اچھی نہ لگی، تو ٹھیک ہے اب ایک اور ہدایت ہے یہاں پر، جہنم کی ہدایت دے دو ان کو، جہنم کا راستہ دکھا دو. وَقِفُوهُمْ، اور ذرا ٹھہراؤ ان کو، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے کچھ پوچھنا ہے. مَا لَكُمْ، آج کیا ہو گیا تم لوگوں کو، لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے. دنیا میں تو بہت سپورٹ کرتے تھے ایک دوسرے کو، برائیوں پر بڑا بک اپ کرتے تھے، بڑی پیٹھ ٹھوکا کرتے تھے کہ واہ بڑا اچھا کام کیا. دنیا میں دراصل کوئی برائی پنپ نہیں سکتی، وائڈ سپریڈ عام نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی اس کو سنبھالنے والے نہ ہو، جب تک کہ سپورٹ سسٹم نہ ہو. کوئی ہے جو برائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، گناہ کا آغاز کرتا ہے. کوئی ہے جو کہ اس برائی کی شہرت کرتا ہے، اشتہار دیتا ہے، ایڈورٹائز کرتا ہے.
کوئی ہے جو اس برائی کو پھیلانے کے لیے جگہوں کا انتظام کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے جہاں وہ برائی کھلم کھلا کی جا سکے. کوئی ہے جو لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے، بلاوے دیتا ہے کہ آؤ فلاں جگہ یہ کام ہو رہا ہے، تم بھی آؤ. تو لوگ اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. کوئی ٹکٹ خریدتا ہے، کوئی اسپانسر کرتا ہے، تبھی تو برائی پھیلتی ہے. تو ان سب کو جمع کر لیا جائے گا. کیا ہو گیا؟ آج مدد نہیں کر رہے، بل ہم الیوم مستسلمون. آج تو یہ اپنے آپ کو حوالے کیے دے رہے ہیں. اگر آپ سمجھ سکیں، کاش کہ آپ کو عربی آتی ہو اور آپ اس کو ڈائریکٹلی سمجھ سکیں بغیر ترجمے کے. جو نقشہ سامنے آ رہا ہے، کیا تمسخر اڑایا جا رہا ہے ان لوگوں کا کہ واہ بھائی آج کیا ہو گیا، بڑے اوبیڈینٹ بن کے کھڑے ہو، بڑے فرما بردار ہو گئے. تو دنیا میں تو بڑا تکبر تھا، یوں گردن جھٹکا کرتے تھے ہدایت کی بات پر کہ ہم بے وقوف ہیں. I'll do what I please، تمہارا تو نعرہ یہ تھا. تو آج بڑے فرما بردار بن گئے. ایسی فرما برداری اگر دنیا میں کی ہوتی تو آج یہ انجام نہ ہو رہا ہوتا، آج جنت میں عیش کر رہے ہوتے. لیکن آج اور اب فرما بردار بن رہے ہو، فائدہ نہیں ہے. اب وہ ایک دوسرے کو الزام دیں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کریں گے. کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے. وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود سرکش لوگ تھے. آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے. جہنم کا جب بھی ذکر آئے گا آپ نوٹ کریں، لڑائی جھگڑے کا ذکر ضرور آئے گا. اتنا لڑیں گے جہنم میں، اتنی لان تان، لعنت، ملامت، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، یہ سب جہنم کا نقشہ ہے جو کہ کھینچا جا رہا ہے. ہر طرح کا عذاب ہے جہنم کے اندر، جسمانی بھی، نفسیاتی بھی، جذباتی بھی، تمام طرح کے عذاب جمع ہو گئے ہیں. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یستکبرون، تو تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، یعنی وہ اس برے انجام سے محفوظ رہیں گے. اب آگے بھی سورہ صافات میں مخلص لفظ بار بار آئے گا، تھوڑا سا اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. مخلص لفظ خلوص سے بنا ہے. اس کا روٹ یعنی کہ بنیاد میں جو لفظ ہے وہ خلوص ہے، نیک نیتی، گڈ انٹینشن، سنسیئرٹی. نیت میں خلوص ہو، وہ شخص اب مخلص ہے. مخلص کا لفظ ہم آگے پڑھیں گے سورہ صاد میں. مخلص رسول سب کے سب مخلص تھے، ان کی نیت بہت پاکیزہ، بہت اچھی. تو جس کی نیت کے اندر خلوص ہے وہ مخلص ہے. لیکن مخلص ہونا، نیت کا خالص ہونا، یہ کافی نہیں ہے. شیطان کو تو ایسے پاکیزہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جنہوں نے اپنی نیت بالکل خالص کر لی ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اور اگر ان کے سامنے صحیح طریقہ نہیں آتا بس اب وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ نیکیوں کے نام پر ان سے ایسے ایسے کام کرا لیتا ہے کہ جس کا ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. وہ اپنی اچھی نیت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو اگر ہماری نیت اچھی ہے تو سمجھ لیں کہ ہم پرائم ٹارگٹ ہیں شیطان کے لیے. بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہیں ہماری اس نیک نیتی کی دولت کو وہ اپنے کاموں کے اندر انویسٹ نہ کروا لے. تو مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ اگر نجات ہمیں چاہیے تو مخلص ہونا بھی ضروری ہے، جس کا یہاں ذکر ہے مخلصین. اور مخلص ہونے کے لیے پھر طریقہ درست ہو، اللہ کی پسند کے مطابق عمل کیا جائے جو کہ شریعت کا راستہ ہے. تو ہدایت دو چیزوں کا مرکب ہے، اچھا ارادہ اور صحیح طریقہ. مثال کے طور پہ دیکھیے، آپ کو کسی کے گھر جانا ہے، پوری آپ کی نیت صحیح ہے، بالکل آپ نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ آپ فلاں کے گھر جائیں گی. اچھی نیت سے تو آپ نہیں پہنچ سکتی. اگر آپ کو راستہ نہیں پتا تو آپ نہیں پہنچ پائیں گی اپنی اچھی نیت کے باوجود. آپ کی پوری نیت ہے، آپ نے پکا ارادہ کیا ہے کہ آپ کو فلاں ڈش پکانی ہے، آپ کو مثال کے طور پہ قورمہ پکانا ہے. آپ کی اچھی نیت سے جو ہے وہ پلاؤ نہیں پک جائے گا، نہ قورمہ، جب تک آپ کو طریقہ نہ پتا ہو. اسی طرح اچھی نیت سے ہدایت نہیں ملتی جب تک کہ صحیح طریقہ نہ پتا ہو
اور اچھی نیت کے ساتھ جب شیطان کے ہتھے انسان چڑھتا ہے تبھی بدعتیں وجود میں آتی ہیں. نیکیوں کے نام پر ایسے ایسے کام جو کبھی نبی نے نہ بتائے، نہ اللہ کی کتاب میں موجود ہوں. تو مخلص ہونے کی دعا کیا کیجیے. اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، یطاف علیہم، گردش کرائے جائیں گے. یعنی سیلف سروس نہیں ہے. اگر کوئی چیز مفت مل رہی ہے تو ہم خود اٹھ کر لینا بھی گوارا کر لیں، وہ بھی برا نہ لگے. لیکن نہیں، یہ جنت ہے، یہ کوئی دنیا کا عام ریسٹورینٹ نہیں ہے. یہاں تو باقاعدہ سرو کیا جائے گا ان کو، اور ان کے بلانے کا انتظار بھی نہیں کیا جائے گا. پہلے ہی غلام اور ان کے نوکر ان پر گردش کرتے رہیں گے بہترین مشروبات لے کر. تو انداز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل انداز جو ہے وہ شراب کی مجلسوں کا سا ہے، لیکن وہ شراب نہیں ہوگی دنیا والی، بلکہ کیسی ہوگی؟ بیضاء لذۃ للشاربین، چمکتی ہوئی جو پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوگی. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ ان کے جسم کو کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی. یعنی نہ ہینگ اوور ہوگا، نہ بو آئے گی، ڈرنک ہو کر نہ بہکیں گے اور نہ عجیب و غریب اپنا تماشا بنائیں گے. اور دنیا کی شراب میں تو یہ ساری باتیں موجود ہوتی ہیں. الکوہل کو نمبر 1 انیمی آف سویلائزیشن کہا گیا ہے. انسانیت کا سب سے بڑا دشمن اس وقت شراب ہے. ذاتی طور پر بھی صحت کو بہت خراب کرتا ہے. دانتوں میں بہت تیزی سے خرابی آتی ہے، گمز خراب ہو جاتے ہیں، کرونک انفلیمیشن اور انفیکشن ہو جاتا ہے. پھر پیٹ کا کینسر بھی ہوتا ہے. اس سے سب سے برا اثر تو لیور پر، جگر پہ پڑتا ہے. لیور سیروسس بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ لیور جو ہے وہ صرف الکوہل کو جسم سے نکالنے پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر دیتا ہے اور باقی کاموں کا اس کو وقت نہیں ملتا. لہذا جگر کے صحیح کام نہ کرنے سے خون بھی نہیں بن پاتا، انسان انیمک ہو جاتا ہے. امیون سسٹم، قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے. پریگننسی میں کوئی اگر عورت شراب پیے تو بچے کی جسمانی اور ذہنی صحت پر اثر پڑتا ہے. وہ ذہنی جسمانی طور پہ کمزور ہو سکتا ہے. پینے والوں پر بھی اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جھریاں بہت زیادہ پڑتی ہیں. آپ کبھی کمپیئر کریں ایک بوڑھی عورت جو کہ شرابی ہے اور ایک بوڑھی عورت جو کہ ہمارے معاشرے میں ہے. ہمارے ہاں بڑھاپے کے ساتھ آپ دیکھیں شکلوں کے اوپر کتنا نور آ جاتا ہے، اور ان کے ہاں دیکھیں ان کے ہاں بہت زیادہ جھریاں پڑتی ہیں، رنکلز بہت پڑتے ہیں. نہ صرف رنکل بلکہ آواز بھی بہت بھاری ہو جاتی ہے شراب نوشی کی وجہ سے. اور پھر مار پٹائی، قتل و غارت گری، اس کے فیکٹس اینڈ فگرز تو آپ کو کہیں سے بھی مل سکتے ہیں. تو اس طرح کی شراب نہیں ہوگی، بہترین مشروب ہوگا اور ساتھ میں بہترین کمپنی. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. یہ عربوں کے ہاں بہت مشہور تشبیہ ہوا کرتی تھی. کسی بھی چیز کے پریشس ہونے کے لیے، قیمتی ہونے کے لیے وہ یہ تشبیہ دیا کرتے تھے. تو قاصرات و طرف کی بات کی جا رہی ہے. پہلے حیا کی تعریف کی گئی ہے اور خوبصورتی کی تعریف بعد میں کی گئی. با وقار شریف حسن کی بات کی جا رہی ہے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. اب جنت ہے نا، اب کام کا تو کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر، نہ کام ہے نہ کاج ہے، بس بیٹھے ہیں اپنے مسندوں پر اور جام پی رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور گپ شپ ہو رہی ہے، ریلیکسیشن ہی ریلیکسیشن. اب گپے لگائیں گے، پوچھیں گے اچھا بتاؤ تم کیا کرتے رہے، کیا ہوتا رہا. قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ مراد یہ ہے کہ جو ہی وہ یوں باتیں کریں گے ایک دم ان کی خواہش پوری ہوگی اور دکھا دیا جائے گا اس شخص کو. قال هل انتم مطلعون، پوچھا جائے گا کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، وہ صاحب پوچھا جائے گا کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اسے خطاب کر کے کہے گا، اللہ کی قسم تو مجھ کو تباہی کرنے والا تھا. میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں.
اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ یعنی یہ جنتی پوچھیں گے کہ بس دیکھیں اب تو کوئی موت تو نہیں آنے والی نا، وہی موت آ چکی جو پہلے آئی تھی. الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، جو موت ہمیں آنی تھی وہ بس آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب تو نہیں ہونا. ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ عظیم الشان کامیابی ہے، فوز العظیم. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. چیلنج اللہ کی طرف سے کہ کوئی تمہیں چیلنج قبول کرنا ہے، کوئی ٹارگٹ زندگی میں سیٹ کرنا ہے تو جنت کے حصول کو تو زندگیوں کا مرکز محور بنا لو. تمہارا لاک آن ہو جانا چاہیے جنت کے حصول کے اوپر. کیا تم نے دنیا کے چھوٹے چھوٹے میڈلز اور چھوٹے چھوٹے ٹائٹلز اور ریکگنیشن کے پیچھے اپنے آپ کو کھپا دیا ہے؟ کہاں کھپا رہے ہو اپنے اوقات؟ کس چیز میں اپنے آپ کو کنورٹ کر رہے ہو؟ کوئی گھر، کوئی اسٹیٹس، کوئی پریسٹیج، کوئی سوشل پوزیشن، کوئی لوگوں کی نظروں میں بلند ہو جانا، کوئی فریج خرید لیا، کوئی گاڑی خرید لی، کوئی شان و شوکت دکھا دی. بہت سستا بیچا اپنے آپ کو، اس سے بہت زیادہ قیمتی تھے. اگر کہیں کھپانا ہی ہے اپنے آپ کو تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپاؤ. بہت حقیر قیمت نہ وصول کرو تم اپنے بدلے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کا ذہن محدود ہوتا ہے دنیا تک، جب دنیا بہت اس کو میگنیفائڈ نظر آ رہی ہوتی ہے تو محدود ہے نا، بہرحال کتنا بھی ہم بڑا اس کو سمجھیں. تو جب محدود دنیا تک اپنے آپ کو لمٹ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ذہن بھی محدود ہو جاتا ہے، مینٹل ہورائزنز بھی نیرو ہو جاتے ہیں. اور جب قرآن کے ساتھ انسان اپنی دماغ کو جوڑ لیتا ہے، یاد ہے شروع میں ہم نے بات کی تھی، اپنی عقل کو کنیکٹ کر لیتا ہے قرآن کے ساتھ، ایک دم لگتا ہے کہ ایک پینوراما کھل گیا اس کے سامنے، وسعت آ گئی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دنیا ایک چھوٹا سا قید خانہ ہے، ایک قید خانے کی کھڑکی میں سے ہم کوئی باہر کی دنیا دیکھ رہے ہیں، بڑی حسین. اتنی محدود، اتنی تنگ ہے یہ زندگی. اور جب انسان قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کو وہ وسیع کائنات اور وہ وسیع جنت نظر آتی ہے. پھر وہ اصل میں براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے، اصل میں پھر اس کا ذہنی وسعت جو ہے اور ذہنی ہورائزنز اس کے کھلنے شروع ہوتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے ایمز اور ہائی اچیور بننا چاہتا ہے. تو کہا کہ اس کے لیے چاہیے کہ لوگ کام کریں. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ زقوم ایک خاص قسم کا درخت ہوتا تھا عرب میں، یہ تہامہ کے علاقے میں آج بھی ہوتا ہے. مزہ بہت تلخ ہے اور بو بہت ناگوار ہے، اور توڑنے پر اس میں سے دودھ کا سا رس نکلتا ہے کہ جسم کو لگ جائے تو ورم آ جاتا ہے اس کے اوپر. شاید تھوہر یا کیکٹس ہم کہتے ہیں، اسی قسم کی کوئی چیز ہے. تو جو چیز اتنی بدمزہ، اتنی کڑوی اور اتنی بری ہو، وہ جب کھانے کو ملے تو کیا حال ہوگا؟ فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اور اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہو جائے گی. دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. حدیث میں آتا ہے اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب زندگی تباہ کر دے. تو سوچیں اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی کہ خوراک ہی زقوم ہو، کھائے دن رات وہی کھائے. ایک مچھلی کا کانٹا گلے میں پھنستا ہے تو ہماری جان نکل جاتی ہے، کہاں وہ کانٹے ہی کانٹے جو کھانے کو دیے جائیں. یہ وہ لوگ ہیں نا جن کو کہ قرآن ہضم نہیں ہوتا تھا، تو ٹھیک ہے زقوم کھائیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ آور چیز پیے گا اسے طینۃ الخبال پلایا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ. تو کسی کو دیکھ کر ڈرنک کرتا ہو یہ مت سمجھے کہ بڑا ایلیٹ ہے. یہ افسوس ہے ہمارے معاشرے کی حالت پر کہ جو جتنا قرآن سے دور، جو جتنا گناہوں میں ملوث، اتنا ہی وہ باعزت ہو گیا. جیسے جو جتنے ریٹارڈیڈ ہوتے ہیں نا ان کے لیے خاص لفظ استعمال کرتے ہیں، اسپیشل چلڈرن، وہ تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں ہو یہ گیا کہ جس کی روح جتنی ریٹارڈیڈ ہے وہ اتنا ہی اسپیشل، اتنا ہی اعلیٰ، اتنا ہی ایلیٹ. اور اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے طبقے کے اندر موو کرنے کے لیے آپ کو بہت سے اللہ کے احکامات توڑنے ہوتے ہیں، ورنہ وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کوئی بات نہیں، وہ آپ کو ایکسیپٹ نہ کریں، آپ ان کو ریجیکٹ کر دیجئے، یا آپ کم از کم ان کی اصلاح کا کام تو شروع کیجئے. اس کے حال پہ مت چھوڑیے ان کو، کیا انجام ہوگا ورنہ.
انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑائے چلے جا رہے ہیں. جیسے ارج ہوتی ہے نا، یہرعون، اندر سے کوئی چیز ارج کر رہی ہے، ان کو دوڑا رہی ہے اس راستے کے اوپر، نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو ان تنبیہ کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں، اللہ عباد اللہ المخلصین. بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. دعا کریں اللہ کہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے. اب ان چند مخلص بندوں کا ذکر ہے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. اور ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی. سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا. آپ دیکھیے یہ سلام کی جو بات ہے نا، دنیا میں ہم نہیں دیکھتے کہ فلاں کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور فلاں کو یوں سلامی دی گئی اور پھر پریڈ ہوتی ہے اور وہ پریڈ کرتے ہوئے گزرتے ہیں اور اتنا اسمارٹ طریقے سے وہ سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. بڑی امپریسو یہ چیزیں ہیں نا. تو یہ سلامی یہ دیکھیں کس پر ہے؟ نوح علیہ السلام. اللہ سلام بھیج رہا ہے. کیا عزت ہے، کیا آنر ہے ان کے لیے. لیکن دنیا میں نہیں تھا. نوح علیہ السلام کی قوم کی ایلیٹس نے ان کو بالکل ریجیکٹ کر دیا تھا. کہا تھا کہ تمہارے پاس تو گھٹیا طبقے کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ہم نہیں آتے تمہارے پاس. تو آج وہ تو پتہ نہیں کس جہنم کے گڑھے میں پڑے ہیں. لیکن نوح علیہ السلام کے لیے سلام ہی سلام. تو آخرت کا درجہ ہمیشہ سامنے رکھیے. وہاں سلامتی چاہیے، وہاں ایلیٹ بننے کی کوشش ہمیں کرنی ہے. دنیا کے سٹینڈرڈز کو رہنے دیں، چینج کرنے کی کوشش ضرور کیجیے. چینج نہیں ہوتے تو آپ ان کے حساب سے اپنے آپ کو مت بدلیے. مومن کا تو ایک ہی معیار ہوتا ہے اور وہ ہے مخلص ہو جانا بس. پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آئے. پھر قلب سلیم کی بات آ گئی. قلب سلیم ایسا دل جو کہ دوسروں کے دل کو بھی سلیم دیکھنا چاہے. اس کی تمناؤں میں سے ایک تمنا یہ ہو کہ کاش کہ سب لوگوں کو بات سمجھ آ جائے، سب آ کر اس قرآن سے جڑ جائیں اور اس پر عمل شروع کر دیں. آ کر تو دیکھیں، اس کی مٹھاس کو محسوس تو کریں. چکھے بغیر ریجیکٹ کر دیا، آزمایا نہیں اور کہہ دیا کہ نہیں اچھا نہیں ہے. چکھے تو دیکھیں. ایک دفعہ اس کا چسکا لگ جائے پھر دنیا میں کچھ اچھا لگ نہیں سکتا انسان کو. سلیم دل، ایسا دل جو اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، نیکیوں کی تڑپ ہو، طلب ہو، تمنا ہو، گناہوں پر برائیوں پر کڑھتا ہو، نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی بھی. دنیا کی لالچ نہ ہو، دنیا عظیم نہ ہو اس کی نظروں کے اندر، اس کے دل میں نہ بڑی ہو دنیا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہمیں ملتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جیسے ایک برتن میں آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک دل میں دنیا اور آخرت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو. اب دیکھیے یہ ہے قلب سلیم کا لازمی نتیجہ. پہلے کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس راستے پر پائے، ہم تو وہی کریں گے، یہ ہماری فیملی ٹریڈیشنز ہیں. بڑا غرہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو اپنی خاندانی وجاہت کے اوپر، کہتے ہیں کہ ہم بہت اعلیٰ خاندان سے ہیں، ہماری ٹریڈیشنز بہت اعلیٰ ہیں اور ہم چھوڑ نہیں سکتے اپنی ٹریڈیشنز کو. یہ قلب سلیم کی نشانی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس قلب سلیم تھا. جب انہوں نے اپنے خاندان والوں کو گمراہ دیکھا فوراً ان کی ہدایت کی فکر کی. آنکھ بند کر کے ہر رسم کو، ہر ریچول کو قبول نہیں کیا بلکہ ان کی ہدایت چاہی اور کہا کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین. آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ یعنی تم نے اللہ کو نعوذ باللہ کیا کمزور اور گھٹیا سمجھا، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ یا یہ نافرمانیاں کرتے ہوئے اللہ کی عظمت کو چھوڑ کر اور خاندانی عظمت کو بلند کرتے ہوئے تم نے سوچا نہیں کہ اللہ کو کتنا غصہ آئے گا؟
کیا سمجھا تم نے اللہ کے بارے میں؟ پکڑے گا نہیں. فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر اس نے تاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے. چنانچہ وہ لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں. اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. انہوں نے کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا کر دکھایا. یہ جہالت کا ایک مظاہرہ دیکھ لیجئے یہاں پر کہ بت بچ جائیں، انسانی جان جاتی ہے تو جائے. بتوں کو بچایا اور ایک جیتے جاگتے انسان کو آگ میں پھینک دیا اٹھا کر. تو جہالت یاد رکھیں کہ ایک جہالت ہے جو کہ زمانہ تھا، زمانے جاہلیت، وہ تو گزر گیا. ایک ہے نظریاتی آئیڈیولوجیکل جہالت، وہ ابھی تک بھی چل رہی ہے اور اس کا مقابلہ اسلام سے ہوتا رہتا ہے. یہ کتاب ہے دا کلچرل سائڈ آف اسلام، ماموڈک پکتھول کی لکھی ہے. اگر آپ کو ملے تو آپ ضرور ہی مطالعہ کیجیے گا. یہ لکھتے ہیں، ایک تو انہوں نے لکھا یہ ہے کہ دا کلچر آف اسلام ایمڈ not at beautifying and refining the accessories of human life, it aimed at beautifying and exalting human life itself. کہ اسلام تو انسانی زندگی کو خوبصورت کر دیتا ہے، اسباب پر توجہ نہیں دیتا. پھر انہوں نے لکھا ہے some of you will no doubt remember a discussion in the English press some years ago. یہ کتاب 1927 کی لکھی ہوئی ہے. تو کچھ عرصے پہلے کہتے ہیں اخباروں میں ایک سروے ہوا تھا، ایک سوال پوچھا گیا تھا، یعنی میں آپ کو تھوڑا بہت ٹرانسلیٹ بھی کر کے سناتی جاتی ہوں کہ سپوز a famous and very beautiful Greek statue, unique of its kind and therefore irreplaceable, is in the same room with a living baby. کہ ایک بہت خوبصورت یونانی مجسمہ ہے، یونیک ہے، بالکل انمول ہے، وہ ایک کمرے میں ہے اور ایک بچہ بھی کمرے کے اندر ہے. It is in the same room with a living baby and the room catches fire. اب کیا ہوتا ہے؟ کمرے میں آگ لگ جاتی ہے. It is only possible to save one or the other. کسی ایک ہی کو بچانا ممکن ہے. Which should be saved? کس کو بچایا جائے؟ Very many correspondents, men of intellect and good position, I remember, held that the statue should be saved and the child left to perish. کہ آپ میں سے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں نے جواب دیا تھا کہ اسٹیچو کو بچاؤ، بچے کو مرنے دو. Their argument being, ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ that millions of babies are born every day. کروڑوں بچے، لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں. Whereas the masterpieces of old Greek art could never be replaced. وہ کہا کہ وہ نادر اسٹیچو تو واپس نہیں آئے گا. یہ آپ دیکھیں، یہ خود ریورٹڈ مسلم ہے ماموڈک پکتھول. یہ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں دیٹ از اے ویو نو مسلم کوڈ ہیو ٹیکن. یہ کیا ہے چیز انہوں نے کہا؟ دا ویری لیٹسٹ کلٹیویٹڈ فارم آف آئیڈل ورشپ. بالکل صحیح بات. آپ دیکھیں اس واقعے کو جو قرآن نے بیان کیا اور یہ واقعہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، رتی برابر فرق نہیں ہے، وہی چیز ہے. جاہلیت وہ بھی تھی، جاہلیت یہ بھی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جاہلیت جو ہے وہ باعزت سمجھی جانے لگ گئی ہے. تو یہ تو سارا پرورژن ہے جو کہ آ گیا. قرآن اسی کی کریکشن کے لیے آیا ہے. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا. اب یہ چل پڑے. سب جانا پہچانا ماحول، لوگ، رشتہ دار، سب چیزیں انہوں نے چھوڑ دیں. پرانا ماحول چھوڑ کر مہاجر نیا ماحول تلاش کرتا ہے صرف اللہ کے بھروسے پر. اور ہجرت ہی انسان کو کامیاب کرتی ہے، ضروری چیز ہے، لیکن بہت بڑا چینج ہے. آسان کام نہیں ہے ہجرت کرنا. بالکل آپ دیکھیں جس طرح سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اسپیس شٹلز کو یا راکٹ جایا کرتے تھے تو وہ دنیا کے مدار سے، دنیا کے آربٹ سے جب راکٹ باہر نکلتا ہے اس وقت بہت اس کو سخت جھٹکے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ زمین کی گریویٹیشنل فیلڈ سے، زمین کی کشش سے باہر نکل رہا ہوتا ہے. یہ بہت نازک ٹائم ہے. اگر نکل گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ نکل سکا تو پھر وہ واپس نیچے آ کر گرتا ہے اور اس میں آگ لگ جاتی ہے. بالکل اسی طرح ہم دنیا کی کشش سے نکلنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی طرف ہم ہجرت کر رہے ہیں. زمینی خواہشات سے آزاد ہونے میں بڑی محنت لگتی ہے، لیکن ایک دفعہ انسان وہ تھریش ہولڈ کو کراس کر جائے، اب اللہ کی بندگی کے لیے آزاد ہے. نہیں آزاد ہوگا تو آگ میں گرنا مقدر ہوگا.
جو لوگ ہجرت کی راہ میں چند قدم اٹھا کر پھر پیچھے لوٹتے ہیں، وہ دوسرے بہت سے ہجرت کرنے والوں کا حوصلہ پست کر دیتے ہیں، بہت برا نمونہ بنتے ہیں، یہ آثار اچھا نہیں ہے ان کا۔ لیکن جو کر جاتے ہیں ہمت کر کے، ایک دفعہ چل پڑتے ہیں، مشکلات عبور کر جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ مشکلات جو آتی ہیں نا، وہ شروع میں آتی ہیں جب انسان ہجرت کر رہا ہوتا ہے، بعد میں تو پھر ایک سے ایک قدم آسان سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک جو ہجرت کر گیا وہ بہت سے لوگوں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے، ان کی ہمت بندھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو قدموں بھی بہت اچھا، آثار بھی بہت اچھے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ اور انہوں نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھ کو ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو، یعنی کہ صالحین کی کمپنی عطا فرما۔ اب جا رہے ہیں سب کچھ چھوڑ کے، ہجرت اور تنہائی یہ تو لازم اور ملزوم ہے، عارضی طور پہ تو یہ دو ساتھی ہوتے ہی ہیں، اور کسی کو بھی تنہا رہنا پسند نہیں ہوتا، تو فوراً کمپنی کی دعا کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو ہم بھی جب ہجرت کریں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میں نے ہجرت کی ہے، فلاں نوکری چھوڑی، اس سے مجھ کو زیادہ بہتر اور صالح ذریعہ معاش دلا دے، بہتر ماحول دلا دے اللہ، جو ساتھی میں نے چھوڑے، جو شوق میں نے چھوڑے، اس سے بہتر ساتھی اور اس سے بہتر شوق مجھ کو دلا دے۔ تو صالح لوگ ہوں، صالح شوق ہوں ہمارے، اور صالح مصروفیات ہوں، تو پھر کیا چاہیے انسان کو؟ پھر تو اس کی سمجھیے کہ ہجرت جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اس کی دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھ کو صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے ندا دی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس کے بچے کو چھڑا لیا، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور الیاس علیہ السلام بھی یقیناً مرسلین میں تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور ان کا زمانہ 900 BC، 900 سال قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اذ قال لقومہ الا تتقون، یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا تم لوگ تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ یہ بال ایک بت تھا، انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی تھی بنی اسرائیل میں لوگوں نے۔ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، سوائے ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا ہو۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا، علیہ السلام۔ سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے گھروں پر سے گزرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟
وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ یونس علیہ السلام یہ موصل کے قریب ایک شہر ہے عراق میں، ننوا اس کا نام آتا ہے، وہاں یہ بھیجے گئے تھے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، یاد کرو جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور اس میں مات کھائی، آخر مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ کیا پتہ چلا کہ مصائب اور آفتوں سے نکلنے کا بہترین طریقہ تسبیح کرنا ہے، اور کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا گیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ تسبیح جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْأَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، آخر کار ہم نے اس کو بہت بیمار حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگایا، اور اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بار بار یہ بات آئی ہے، اور ہم نے اس کو باقی چھوڑ دیا، یعنی ان کارناموں کا، ان اعمال کا ذکر آیا ہے جو کہ انبیاء نے کیے۔ تقریباً 9 رسولوں کا ہم نے یہاں پر ذکر پڑھا ہے۔ اب ان کے نیک اعمال کا ذکر چھوڑنے کے بجائے اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کی تاریخ پیدائش اور موت کی تاریخیں بھی تو ہم کو بتا سکتا تھا کہ وہ فلاں ڈیٹ کو پیدا ہوئے، فلاں ڈیٹ کو ان کا انتقال ہوا۔ لیکن بات کیا ہے کہ کسی کا پیدا ہونا یا اس کا مر جانا اس کو عظیم